أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس سے ما قبل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے نبیوں پر جو اصحاف اترے، کلام اللہ اترا، تو بندگان خدا میں سے، امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن کو جو ہے ان رسولوں، اپنے وقت کے رسولوں، اپنے وقت کے نبیوں پر کچھ شک و شبہات کی نظروں سے دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے تھے، کیونکہ ایک قسم کا بندہ نہیں ہوتا، ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. اس لحاظ سے جب اللہ رب العزت انبیاء اکرام کے سلسلے کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت کے لیے رہبر بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور اس رہبری کو خود اللہ رب العزت چلاتا آ رہا ہے اور چلاتا آ رہا تھا کہ اس نے ہر دور کے نبی کو اس دور کی امت کے لحاظ سے جو قوانین نافذ کرنے چاہیے اس دور کے نبی کے اوپر صحیفے کے ذریعے یا اپنے کلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دور کی امت کو آگاہ کیا اور ان کو تنبیہ کی اور ان کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے ذریعہ نبیوں کو، انبیاء اکرام کو بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. لیکن ہر اس دور میں جو نبی نے، جو رسول نے محنت کی اپنی امتوں پر اپنے اوقات کے لحاظ سے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ اس نبی کو مان لیتے، ان کی باتوں کو مانتے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے، نبی اور رسول کی نبوت اور رسول کو مان لیتے. لیکن کچھ سرکش لوگ اور منافق لوگ ایسے بھی ہوتے کہ وہ انکار بھی کرتے اور منافقانہ حرکتیں بھی کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت بارہا اور بار بار ان کو تاکید کرتا ہے اور نبیوں کے ذریعے ان کو ہدایت اور راہبر بنا کر نبیوں پر کو بھیجتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو یک بعد دیگر نافذ ہونے پر اپنی امت کے اوپر ان تمام باتوں کو، اللہ کے کلام کو جب سنایا کرتے
تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے مان لیتے، لیکن کچھ سرکش لوگ جو ہے چیمی گوئیاں کرتے یا اس میں شک کرتے۔ اس موقع کو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیات کو بھیج کر کے ان کے نقشے کو نظر بند کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب ان لوگوں کو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی زبان پر، جو کہ اللہ نے کلام اللہ کو ان کی زبان سے روا دوا کر دیا، تو کچھ لوگوں کو جب شک ہونے لگا، اور اللہ رب العزت نے نبی کی سائیڈ لے کر کے، نبی کی زبان بن کر کے اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کا انزال کرتا ہے کہ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندوں پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العزت نبی کے اسوہ حسنہ پر اگر انگشت نمائی ہو رہی ہے تو خود اللہ فی ذاتی ہی اپنے نبی کی سائیڈ لے کر کلام اللہ کا کلام نبی پر صادر کرتے ہوئے بندوں کو تاکید کر رہا ہے، یا غافلوں کو یا منافقوں اور مشرکوں اور کافروں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کو ہمارے کلام میں جو نبی سنا رہے ہیں کسی قسم کا شک و شبہات اگر ہو، تو اگر تم میں دمخم ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا کر کے تم لا کر کے نبی کے سامنے پیش کر کے دکھلاؤ، اور اگر یہ تم سے اکیلے سے نہ ہو نہ پائے تو تمہارے جتنے حمایتیاں ہیں ان حمایتیوں کو لے کر کے، اور تم جس کی پوجا پرستش کرتے ہو ان کو بھی لے کر کے آ جاؤ، اور ایک مثل لے کر آؤ، ایک آیت بنا کر کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن دوسری جگہ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے ابھی کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت پھر دوسری پہلو پر، ایک پہلو تو یہ کہ ان سے چیلنج کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہو تو قرآن پاک جیسی کوئی ایک آیت مثل بنا کر کے لاؤ اور نبی کے سامنے پیش کرو، اور تم ہی نہیں تمہارے سارے کے سارے علماء اور تمہارے حمایتیوں کو لے کر کے ایسی ایک آیت بنا کر کے پیش کرو۔ لیکن اللہ رب العزت دوسری پہلو خود ہی ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کی حرکتوں کو، ان کی ذہنیت کو، ان کی علم و عمل کو سب کچھ جاننے والا میرا رب ہے، کیونکہ اللہ حکمت دینے والا ہے، اور اس نے کس کو کتنی حکمت دی اور کتنا علم دیا بے شک وہی جاننے والا ہے۔ دوسرے پہلو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ایسی کوئی مثل آیات لاؤ، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ دوسری پہلو فرماتا ہے پھر اگر نہ لا سکو، جانتا ہے رب العزت یہ کبھی نہ لے آئیں، قیامت آ جائے گی لیکن کوئی ایسی آیت قرآن جیسی پیش نہیں کریں گے۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس کی آگ سے
جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو ہم نے تو کہہ دیا کہ ایک اس جیسی مثل آیت لاؤ، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر پاؤ گے اور یہ تم سے ہو نہیں پائے گا. لیکن یاد رکھنا کہ ولن تفعل، تم کبھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے تمہارے لیے آگ کو، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بھڑکا رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اور اس کا ایندھن، اس کو بھڑکانے کے لیے، اس آگ کو اور ایندھن دینے کے لیے اس کا جو ایندھن بنایا گیا، اس ایندھن کو ہم نے انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنایا. تو ہوشیار ہو جاؤ، اس کا ایندھن کوئی اور نہیں، انسان اور پتھر ہے. اور ویسے انسانوں میں کا شمار جو کافرین ہیں ان کے لیے ان کو تیار رہنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے یہ آگ بھڑکا رکھا ہے اور ان کافروں کے لیے یہ ایندھن بنا رکھا ہے. قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ عرب جو ہیں اپنے آپ کو بڑے عالم، بڑے جید، بڑے مجاہد، بڑے جانکار، بڑے فہم و فراست والے ماننے والے. لیکن قرآن پاک کی ان آیتوں کو، کلام اللہ کو مان لینا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے کلام سے عرب والوں کو اتنا مؤثر کر دیا کہ وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے ہیں. اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عرب کے لوگ کے مقابلے سے عاجز رہے، یعنی قرآن پاک کے کوئی مقابل آیت لانے سے عاجز رہے. ہم ان میں کچھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں. ایک یہ کہ اس شاعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ اور مبالغہ سے کام لے. یعنی شاعری کیسی ہوتی ہے؟ جھوٹ بولی جائے، مزیحہ بولی جائے تو وہ شاعر مشغول بھی ہو جاتا، معروف بھی ہو جاتا اور اس کی شاعری بھی چل لیتی. لیکن قرآن کریم کے جو اشعار ہیں، جو کلام ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑا چڑھا کر کے بلا وجہ کی یا جھوٹ پوٹ کی یا بلا وجہ تعریف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے حق ہے اور سچ ہے، اس میں ریب نہیں ہے. لیکن شاعرانہ اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شعر، وہ جملے بہت مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، لوگ چاہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس کے اندر اپنے ذہن و جسم کے ساتھ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک وہ کلام ہے جس کو جو ہے اللہ رب العزت نے سچا بنا کر کے، اور جس میں کوئی شک نہیں، ایسا بنا کر کے بھیجا. تو ایک یہ کہ اس شعر کو بہت اعلیٰ پیمانے پر مقبولیت کا درجہ دیا جاتا جس کے اندر جھوٹ اور مبالغہ کے کام لیا جائے. سچی اور سیدھی سادی شاعری اگر بات اس کے اندر ہو، باتیں معمولی ہو، معلوم ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک کی یہ خوبیاں ہیں کہ جھوٹ اور مبالغہ سے بالکل پاک و صاف شفاف ہے. لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں. اس قرآن نے صحابہ اکرام میں وہ جوش و خروش پیدا کر دیا کہ وہ گھر کے باہر مال، دولت، بال بچے، عیش و آرام، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے. قرآن پاک سچی اور سیدھی بات بتا دیتا ہے لیکن تڑپا دیتا ہے. دوسرے یہ کہ دیکھی ہوئی چیز
کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہے۔ شعرا، معشوق اور شراب، گھوڑا، بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیتے ہیں لوگ تعریف کرتے کرتے، شعر شاعریاں کرتے کرتے، مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتارنا قرآن شریف کی خصوصیت ہے۔ دیکھو، رب تعالیٰ، قیامت، جنت، دوزخ، یہ تمام چیزیں بے دیکھی ہوئی ہیں۔ قرآن نے انہیں بے دیکھی چیزوں کو ایسے منوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق متقی پرہیزگار بن گئے۔ تیسرے یہ کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ایک یا دو شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی، لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ اس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہے۔ اس لیے اس آیت میں بصورہ فرمایا گیا۔ چوتھے یہ کہ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو بیان فرماتا ہے لیکن ہر جگہ نیا ہی لطف آتا ہے۔ پانچویں یہ کہ بڑے بڑے خطیب و شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں، لیکن حرام حلال کے مسئلے خشک جن کے بیان سے مجموعے کو وجد نہیں آتا۔ لیکن قرآن پاک، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والے کو وجد آ جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا۔ خوشی کے موقع پر، مرثیہ اور غم کے موقع پر دلخوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا لطف دیتا ہے۔ خوشی و غم، راحت، مصیبت جس وقت بھی پڑھا جائے دل کو تسکین اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ قرآن کریم سارے علوموں کی اصل ہے۔ علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم النحو، علم صرف، علم لغت، علم زہد، غیب کی خبریں، علم اخلاق، غرض کے ہر علم پورا اس میں موجود ہے اور کتابیں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں۔ آٹھویں یہ کہ اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ لطف بڑھتا جائے گا۔ نویں یہ کہ بہتر سے بہتر دوا اپنے میں ایک یا دو صفت رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر جسمانی روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے۔ اس کی عبارت تعویذ بنے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائی حاصل ہو۔ دسویں یہ کہ سارے علوم اس کے خادم اور یہ سب کا اصل مقصد ہے صرف اور یہ سب اس کا استاد اس کے حروف کے پہچان کراتا ہے، قاری اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، عالم اس کو مضامین ذہن نشین کراتا ہے، صوفی اس کے اسرار بیان فرماتا ہے۔ اتنے استاد سے پڑھ کر پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پورا جان لیا۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو سمجھنے کے لیے اتنے اساتذہ پہلے پیش آتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی میں استاد اس کو حروف کی پہچان دلاتا ہے، اس کے بعد قاری جو ہے قرأت اس کو سکھاتا ہے، قرأت پڑھنا کا طریقہ بتاتا ہے،
عالم جو ہے عالم اس کو مضامین ذہن نشین کروا دیتا ہے، صوفی اس کے اسرار بیان فرماتا ہے۔ اتنے استاد سے پڑھ کر بھی کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن پاک کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا یا پڑھ لیا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر تمام عرب کے فصحاء بلغاء مقابلے سے قرآن پاک سے عاجز آ گئے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک یہ ایک معجزے کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن پاک اپنے آپ کے اندر ایک معجزہ ہے۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر ایک معجزہ بنا کر کے بھی بھیجا، اور ساتھ ساتھ معجزہ قرآن بھی عطا فرمایا، معجزہ نماز بھی عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کر کے یہ معجزے ہمارے قسمت میں ہمارے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔